السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 2-3 اہم ایشوز پہ بات کرنی ہے. ایک تو عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا فرانس 24 انگلش کو دیا، اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی جس کی وجہ سے کافی سارے جو لوگ ہیں جو 3 دن پہلے 4 دن پہلے عمران خان کے یو ٹرن کو ہائی لائٹ کر رہے تھے منڈے تک، اور اس کے اوپر فائنینشیل ٹائم کے اوپر جو انٹرویو دیا تھا اس کے اوپر باتیں کر رہے تھے. انہوں نے اس چیز کو بڑا واضح کیا. وہ کیا کیا اس کے اوپر بات کریں گے. پھر ایک چینل جو ہے اس کے ایک اینکر نے آج بڑا کوئی عجیب سا ورڈ یوز کیا ہے. اس میں آپ کو ایک قصہ بھی سناؤں گا، لیکن میرا اس طرح کا مزاج نہیں ہے کہ میں اس طرح کی چیزیں ادھر یہاں پہ ڈسکس کروں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مین سٹریم میڈیا، یہ تو سوشل میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا کے اوپر جہاں گھر میں سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ سوشل میڈیا کو یا یوٹیوب کو تو ہر بندہ اپنے موبائل پہ دیکھتا ہے. زیادہ تر ٹائم یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ اکیلا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ باجماعت ہو کے نہیں دیکھتے. تو مین سٹریم میڈیا کو باجماعت لوگ دیکھتے ہیں. وہاں پہ اس طرح کے ورڈز بولنا اور اس لہجے کے ساتھ جہاں پہ صحافت سے زیادہ غصہ یا کوئی ایجنڈا نظر آتا ہے، تو یہ بڑا عجیب سا ہے. اس کے اوپر بھی آئیں گے. لیکن پہلے جو فرانس 24/7 کو جو انٹرویو دیا اس کے چیدہ پوائنٹ آپ کو بتا دیں جس کے اوپر انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں عمران خان صاحب نے. انہوں نے پہلے اپنے اوپر بتایا کہ میرے اوپر دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور اپنے زخم کے حوالے سے بھی بتایا، اور اپنے مارچ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی. لیکن انہوں نے ایک اور چیز کی کہ جو ISI کے ہیڈ کی جو پریس ٹاک تھی، یہ جو تھی غیر مناسب تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر میں اس کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب دوں تو ادارہ جو ہے وہ ادارے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ ہے ادارے کے لیے. انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہا. تو یہ انہوں نے بات کو دہرایا. تو آگے جو کچھ چیزیں ہیں کہ کچھ انہوں نے جو آج دن میں باتیں کی ہیں شرکا سے لانگ مارچ کے، اس کی بھی کچھ پوائنٹ ہے. لیکن پہلے میں اس کو ذرا کلیئر کرتا چلوں. پھر سائفر کے اوپر فائنینشیل ٹائم کے اوپر بات ہوئی بڑی. ایبسولوٹلی ناٹ، لوگوں نے واپس لینا شروع کر دیا. جی عمران خان صاحب جو واپس ہو گئے ہیں وہ واپس ہٹ گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. اس کے اوپر انہوں نے کیا بات کی ہے، کیونکہ یہ والی چیز ہے، یہ میں نے اس اینکر کے ساتھ جواب دینی ہے. یہ ذرا میں بعد میں کر لیتا ہوں. لانگ مارچ کے شرکا سے انہوں نے کیا بات کی کہ گھر میں ایک چینل جو ہے اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں، یعنی جیو کے اوپر. انہوں نے کہا امریکہ اور برطانیہ میں بھی ساتھ جا رہے ہیں. باہر کی عدالتوں میں ثابت کروں گا، جواب دوں گا. آرمی ایکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ اپنا آرمی چیف لگایا جائے. اور اس کے علاوہ بھی 2-3 باتیں ہیں وہ روٹین کی وہ کر رہے ہیں 2-3 دن سے. اب میں آتا ہوں اس کی طرف جو فرانس 24 انگلش کو انہوں نے کہا انٹرویو دیتے مارک کو، کہ سائفر کی گفتگو پر خفیہ سائفر انہوں نے کہا جی اس کے مطابق دوبارہ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے ہمارے ایمبیسڈر کو بتایا کہ اگر عمران خان کو، یہ انہوں نے کل انٹرویو دیتے بتایا ہے، یہ فائنینشیل ٹائم کو انٹرویو دینے کے بعد انٹرویو دیتے بتایا ہے. وہ پرنٹ میڈیا کا انٹرویو تھا، اس میں تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی. لیکن یہ الیکٹرانک جو انٹرویو ہے اس میں آپ جملے جس طرح میں بول رہا ہوں میرے جملے ایگزیکٹ کوٹ کر سکتے ہیں، اس کو ٹرانسکرائب کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اس کو. اسی طرح جو نشریاتی انٹرویو جو ہوتا ہے پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں، اس کی یہ فرق ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان کے عوام کے حق میں تمام اگر عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو پاکستان کے عوام کے حق میں ہوگا، اور اگر نہیں ہٹاتے تو یہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. یہ بات انہوں نے کل دہرائی. اور انہوں نے کیا کہا کہ آئی نیور بیک ٹریک آن دس، کہ میں اس چیز کے اوپر کبھی بیک ٹریک میں نے نہیں کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر موجود ہے، انہوں نے کہا جو کابینہ کے سامنے رکھا گیا، جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے رکھا گیا، جو چیف جسٹس کے سامنے رکھا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ انکوائری کریں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ امریکہ سپر پاور ہے لیٹس موو آن. مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے سے غلطی ہوئی، مجھے امریکہ کو الزام نہیں دینا چاہیے تھا، وہ تو اس میں ملوث ہی نہیں تھا بیچ میں، اس میں سازش میں ساری میں. یہ انہوں نے نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے موو آن، کیونکہ پاکستانی عوام کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں، اور امریکہ سپر پاور ہے. اچھا یہ انہوں نے کہا. اور پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا کہ آئی نیور بیک ٹریک آن دس. اور جس کے جواب میں جو صحافی ہے اس نے کہا آئی انڈرسٹینڈ، کہ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ صحافی تو انڈرسٹینڈ کر گیا، لیکن ہمارے ہاں صحافی جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اور اس چیز کو ایک ایجنڈے کے تحت کامران شاہد صاحب نے آج جو اوپننگ کی آپ دیکھیے گا
وہ اوپننگ کسی بھی طریقے سے ایک ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اوپننگ نہیں تھی. ٹھیک ہے, ایک ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے, جس طرح اینکر ہیں ان میں طلعت حسین صاحب کا اپنا سٹائل ہے, کاشف عباسی صاحب کا اپنا سٹائل ہے, ندیم ملک صاحب کا اپنا سٹائل ہے, جاوید چودھری کا یا باقی جتنے بھی اینکر ہیں ہمارے سارے سینئرز, ان کا اپنے اپنے انداز ہے. شاہزیب خانزادہ صاحب کا اپنا انداز ہے, حامد میر صاحب کا اپنا انداز ہے. لیکن اس میں اس میں کچھ لوگ اونچا بولنے والے بھی ہیں, لیکن اونچا بولتے ہوئے جو چیز ملوز خاطر رکھتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. وہ فیس ایکسپریشن کہاں تک لے کے جانے ہیں, لہجہ کہاں تک لے کے جانا ہے, اس کو کہاں تک کنٹرول کرنا ہے, اور سلیکشن آف ورڈ جو ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا پہ جس طرح میں نے پہلے کہا, انہوں نے کہا جی کامران شاہد نے پہلے کہ سپر پاور صرف اللہ ہے, ہم کسی کے سپر پاور سے نہیں ڈرتے. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب انہوں نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے. ان کو بتاتا ہوں پہلے, ان کے میں ذرا سارا آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ان کی پاپولرٹی جو بڑی ہے وہ امریکہ کو لان تان کرنے کی وجہ سے بڑی ہے. ان کا اس حکومت کا بتایا تھا کہ امپورٹڈ حکومت ہے, افواج پاکستان کو گالیاں دیں اور لوگوں کو بھڑکایا, اور پھر کہا میں واحد بندہ ہوں جو کھڑا ہو گیا ہوں, مجھے ندامت ہوئی. اب یہ کامران شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ندامت ہوئی. اچھا, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ندامت ہوئی, جنگ سے پہلے روس چلا گیا, ادھر یوکرائن چلا گیا. اچھا, آپ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے ندامت ہو رہی ہے آپ کی یہ باتیں سوچ کے اور سن کے کہ آپ نے کس طرح الزام لگائے تھے. امریکہ سپر پاور ہے, اس کو معاف کرتا ہوں, باقی یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اچھا, ایک تو انہوں نے یہ کیا, انہوں نے جو عمران خان صاحب کا سوٹ چلایا تو انہوں نے جو ساری باتیں کی وہ ساری پہلے کاٹی, اس میں صرف اپنی مرضی کی لی, یعنی کہ وہ سائفر والی ساری باتیں کاٹ دی. اب چونکہ انہوں نے اپنا ایجنڈا لے کے آنا تھا کہ عمران خان وہ جو 2-3 دن پہلے کہہ چکے ہیں, کامران شاہد صاحب یا فائنینشیل ٹائم میں انہوں نے انٹرویو دے دیا, پیچھے ہٹ گئے, تو وہ کیسے چلا سکتے تھے دوبارہ کہ آج عمران خان صاحب نے دوبارہ اس کے اوپر وہ کیا صحافتی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ آج انہوں نے یہ کہا ہے, اس کے اوپر سوال کرنا آپ کا کام ہے, سوال کریں, لیکن کیا اس حصے کو ہٹانا چاہیے تھا, پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ جو ان کا سارٹ چلایا عمران خان صاحب کا, اس میں جس وقت انہوں نے آئی نیور بیک ٹریک آن دس وہ بھی کاٹ دیا, اور سپر پاور کے بعد انہوں نے یہ بولا تھا کہ آئی نیور بیک ٹریک, وہ کاٹا, اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 چیزیں کاٹی. صرف آپ نے وہ کہا کہ پاکستان کی عوام کی بہتری اسی میں اور امریکہ سپر پاور ہے, وہیں پہ بریک لگوا دی. آگے وہ اگر کوئی چلانا بھی چاہتے تھے تو ہو سکتا ہے انہوں نے, کیونکہ ایڈیٹر یا این ایل ای جو تھا اس نے وہ رکھا ہوا تھا لوز کر کے, وہ انہوں نے اشارے سے منع کر دیا ہوگا کہ بس میرا مقصد حل ہو گیا, جو چیز میں نے اپنے ایجنڈے کے تحت لے کے جانی ہے وہ یہیں پر پوری اترتی ہے. اچھا, اب یہ تو تھی جو انہوں نے 2 نمبری کی ہے اس چیز کو چلانے میں, لیکن جو لہجہ تھا انہوں نے جو بولا وہ تھا لفظ کے کانا کا ورڈ ایک انہوں نے استعمال کیا. جی, ان کو پاپولرٹی بڑی, وہ امریکہ کو. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ آج کامران شاہد صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کی پاپولرٹی امریکہ کی اس وجہ سے بڑی ہے, تو اس کا مطلب آپ ان کی پاپولرٹی مان رہے ہیں. لیکن تھوڑے عرصے پہلے تک, یعنی 1 مہینہ 10 دن 15 دن پہلے ہر روز آپ کہتے ہیں کہ 4-6 ہزار بندے, 5,000 2,000 بندے تو آپ کے ساتھ ہیں, وہ لے کے اب وہ پاپولرٹی کا بھی ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ایک بات ہے. اچھا, ایک کانا کا ورڈ استعمال کیا ہے, جو پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ کانا کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ان کو پاپولرٹی بڑی ہے, وہ امریکہ کو تھا, اور پتہ نہیں میں ان کا کانا نہیں ہوں, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کا کانا نہیں ہوں. اب ایک ٹاک شو تھا 2008 کا, اس میں جمال لغاری سے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے منہ سے یہ لفظ نکلا تھا کانا. آگے سے میزبان نے کہا تھا, اینکر نے, کانا کا کیا مطلب ہوتا ہے, وہ گڑبڑا گئے تھے. آپ وہ دوبارہ اگر کہیں آپ کو ملے تو دیکھیے گا. ان کو پھر اس ٹائم کوئی سمجھ نہیں آئی, تو انہوں نے پھر ایسے بلائنڈ کر کے اشارہ کیا تھا کہ اس کو کانا کہتے ہیں, انہوں نے کوئی سمجھ نہیں آئی. تو بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس لفظ کے اوپر معذرت کرتا ہوں کہ وہ کسی اور سینس میں یوز ہوتا ہے. تو یہ ہے نیشنل مین اسٹریم میڈیا کے ان اینکرز کا حال, ان صحافیوں کا حال جو ہماری اوپینین میکر ہیں. ان کے لہجے چیک کریں, ان کے ایجنڈے چیک کریں, ان کی سلیکشن آف ورڈز چیک کریں, ان کی یہ ساری چیزیں چیک کریں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ہاں اب کیا چل رہا ہے اس وقت اور کس چیز. ہاں, اچھا, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, لیکن میں اگین, جو انہوں نے کہا کہ مجھے ندامت ہوئی کہ یوکرائن جنگ سے پہلے روس چلا گیا, انہوں نے عمران خان صاحب کا کوٹ اینڈ کوٹ فائنینشیل ٹائم میں لکھا تھا, میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ امبیرسنگ کیا تھا, کہ اس دن ریٹیلیشن ہوئی, یہ امبیرسنگ تھا. انہوں نے اپنے دورے کو امبیرسنگ نہیں کہا تھا, اس ریٹیلیشن کو امبیرسنگ کہا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں چلا گیا دورے پہ مجھے شرمندگی ہے یا میں اس پہ ندامت ہے. انہوں نے یہ قتل نہیں کیا, کہیں پہ بھی نہیں کہا. آپ کسی صحافی سے پوچھ لیں, وہ جملہ, وہ سارا کچھ, وہ انٹرویو آپ فائنینشیل ٹائم سے انٹرویو وہ نکال سکتے ہیں, اس کو کوٹ اینڈ کوٹ ترجمہ کسی سے کروا سکتے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا اس چیزوں کو ٹوسٹ دینا ہے,
کسی کو، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح بولنا ہے، کیا کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے شو. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.